امام صاحب تقریر کیے، میرا اللہ سب کو کھلاتا ہے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، بولا کہ حضرت بات تو صحیح ہے، لیکن اگر کوئی نہ کھائے تو اللہ کیسے کھلائے گا؟ بولا کہے کھلائے گا، اللہ سب کو کھلائے گا۔ بولا نہیں، ہم نہیں کھائیں گے تو اللہ کیسے کھلائے گا؟ بولا کھلے بے کرے گا۔ بولا ہم ہڑتال کریں گے، دیکھیں اللہ کیسے کھلاتا ہے۔ بولا جو ہڑتال، گھر آ کر کے ماں کو بول دیا ہم میرا کھانا پینا بند۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں پریشان ہو گئی، ایک ٹائم دو ٹائم بھوکا رہا، ماں کھانا لے کے پر پیچھے پیچھے، میرے لال کھانا کھا لے بیٹا کمزور ہو جائے گا۔ نوجوان لڑکا کھا لے، ماں سے بولا کہ نہیں میں نے اسٹائی کیا ہے، دیکھیں اللہ ہم کو کیسے کھلاتا ہے، ہم کھانا نہیں کھاؤ جو لگ۔ تو ماں پریشان جب کرنے لگی نا، یہ نوجوان سوچا کہ گھر میں رہیں گے ماں پریشان کرے گی، بستی کے باہر جنگل تھا، بولا جنگل میں چلے جاتے وہیں رہیں گے، وہاں کوئی نہیں آئے گا، کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ جنگل میں جا کے سو گیا تو اس کی ماں بہترین کھانا بنائی، خوشبودار کھانا بنا کے تھال میں سجا کے جنگل چلی گئی، اے میرے لال کھا لے میرے بیٹا۔ نوجوان نے کہا کہ مطلب کہہ لو نا کھانا نہیں کھاؤ، راکھی دے، ماں رکھ کے کھانا چلی آئے گی، بھوک لگے گی کھا لے گا۔ یہ نوجوان سوچا کھانے کے پاس رہے گا نا تو طبیعت چاہے گی، تو کھانا یہاں چھوڑ کے اس کونے میں جا کے سو گیا جنگل میں۔ کچھ ڈاکو لوگ ڈکیتی کرنے کے لیے کہیں جا رہا تھا، مشورہ کرنا تھا، اسی جنگل میں گھس گیا، 10-12 ڈکیت تھے۔ تو دیکھا کہ اچھا کھانا کا خوشبو، ارے باپ تھال میں بہترین کھانا ہے، آدمی کوئی نہیں ہے۔ ایک ڈاکو کھانا چاہا تو ڈاکو کا سردار بولا کہ ہرگز نہیں، اس کھانے میں ہاتھ مت لگانا، ہو سکتا ہو کسی کی سازش ہو ہم لوگوں کو جان سے مارنے کی، ہو نہ ہو اس کھانے میں زہر ہوگا، اس کھانے میں زہر ہوگا، دیکھو پتا کرو جنگل میں کوئی نہ کوئی ہوگا، پکڑ کے لیا۔ ڈھونڈا گیا، دیکھا وہ سویا ہوا تھا، پکڑا کالر، بولا چل سردار بولا ہوئے جو۔ سردار پوچھا کھانا کون رکھا؟ بولا ہم رکھے۔ بولا کھایا کاہے نہیں؟ بولا نہیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ بولا کاہے نہیں کھائے گا؟ اس کا مطلب کھانے میں زہر ہے، اس کو 50 جوتا مارو۔ اب سردار کا حکم تھا، جوتا برسنا شروع ہو گیا، 25 جوتا لگا تھا، بس ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ نہیں اب جوتا مت ماریے، ہم کھانے کے لیے تیار ہیں۔ بولا کھو، بھر پیٹ کھانا کھایا، وہاں سے جلدی سے بھاگا مسجد۔ امام صاحب بولا کہ امام صاحب بس آپ کی بات سمجھ میں آ گئی، لیکن آپ کو یہ نہیں بتانا چاہیے تھا، اللہ تو کھلاتا، لیکن آپ یہ نہیں بتائے کہ جو نہیں کھاتا اللہ اس کو جوتا مار مار کے کھلاتا ہے۔ وہ میرا رب ہے، وہ میرا رزاق ہے، وہ میرا حکم الحاکمین ہے۔ اس لیے نوجوانوں نبی کے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارو، انشاءاللہ جو نبی کے سنت کے مطابق زندگی گزارے گا اس کی زندگی دنیا بھی اچھی گزر جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ، کتنے لوگ تیار ہو؟ انشاءاللہ۔ اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست تو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ اب موضوع پہ آ جاؤں میں۔ یہ جو جلسہ کیا گیا ہے الحمدللہ ایک مسجد کی بنیاد ہے، مدرسے کی بنیاد۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اب مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ جس نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ اللہ جو ہمیں لباس پہنایا، عزت کی زندگی عطا فرمایا، بے شمار نعمتوں کو نزول فرما کر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے زندگی دی ہے، پھر اللہ ایک دن موت دے گا، پھر میرا رب اپنے کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا، پھر میرا اللہ سوال کرے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے میرے لیے کیا لایا ہے؟ اس دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، سب سے پہلا اللہ کا گھر، بولو بھائی خانہ کعبہ کہاں ہے؟ بولو بھائی، مکہ۔ مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ مکہ اگر پہلا نام کیجئے گئے بکہ، بولا بھکا، بولتا بھکا۔
بکہ ان اولا بیتیوں وضع للناس للذی ببکۃ مبارکم وہدی للعالمین، اللہ کا سب سے پہلا گھر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے، اللہ نے حکم دیا میرا آدم میرا گھر بناؤ۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کے محبوب تشریف فرما ہے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ تو اللہ کے محبوب خاموش ہیں، حضرت جبرائیل تشریف لائے۔ تو آمینہ کے لال نے پوچھا جبرائیل دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی پتہ نہیں ہے، بولا جا تو اللہ سے پوچھ کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ سے پوچھا کہ مولا دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ قربان جاؤ، میرے اللہ نے جواب دیا کہ جبریل جا کے میرے محبوب سے جا کے کہہ دو دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں۔ سبحان اللہ، بولا تھا ماشاءاللہ، دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں۔ آگے آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا سب سے بری جگہ بازار ہے، سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو مسجدوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے، اور جو مسجدوں کو آباد کرے گا اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا، اللہ اس کی زندگی کو آباد کرے گا، اور جو مسجدوں کو چھوڑے گا اس کے لیے تو مصیبت ہی مصیبت ہے میرے بھائی۔ ایک بات یاد رکھنا، حضرت آدم علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی جنت سے آئے، خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اچھا وہاں سے ایک پتھر بھی آیا تھا، وہ پتھر اب بھی موجود ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ارے دیکھو بولا وہ پتھر چھے، دیکھو دیکھیے گا 5 لاکھ کا خرچہ کرنا پڑے گا، تو پتھر یہاں تھوڑے ہے، مکہ میں ہے۔ اس پتھر کا نام ہے حجر اسود۔ جو حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ چکر لگاتے ہیں اور مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اور وہی خانہ کعبہ میں نصب ہے وہ پتھر حجر اسود۔ اور قربان جائیے جو حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں اس کو چومتے ہیں۔ کیوں چومتے ہیں؟ کیوں چومتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو جب چوما تو آپ نے فرمایا پتھر تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو پتھر ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے پتھر صرف تو پتھر ہے، نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے، میں تو اس لیے تمہیں چوم رہا ہوں کہ تو جنت سے آیا ہے، تو جنتی پتھر ہے اس لیے میں تمہیں چوم رہا ہوں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس پتھر کو چومنے لگے تو آپ نے فرمایا اے پتھر نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے، میں تو تمہیں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تمہیں چوما ہے۔ یہ حجر اسود کا وہ پتھر ہے۔ قربان جائیے طوفان نوح آیا، بڑا طوفان آیا، ساری دنیا ختم ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نام سنے گے نہیں آپ لوگ؟ بھائی اللہ کے پیغمبر ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، اور سورہ نوح بھی قرآن میں ہے۔ قربان جائیے حضرت نوح علیہ السلام